اس نے شکر گزاری کا انداز اپنایا اور پروین کا ہاتھ تھام کر کہا، پروین سوچنا تو عجیب لگتا ہے لیکن جب سے تم آئی ہو پاشا فیملی کو گویا نئی زندگی ملی ہے۔ جو بھی مشکل آتی ہے تمہاری موجودگی میں سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تم واقعی خوش قسمتی کی علامت ہو۔ تمہارے ہونے والے شوہر کی تو قسمت جاگ جائے گی۔ مسز لیون کے ذہن میں بھی وہ الفاظ تازہ تھے جب اس نے پروین کو نحوست کی علامت کہا تھا۔ اب ایسا لگا جیسے کسی نے زوردار تھپڑ رسید کر دیا ہو۔ اگرچہ امیر گھرانے ظاہری طور پر تو ہم پرست نہیں ہوتے مگر نصیب اور قسمت پر ضرور یقین رکھتے ہیں۔ کچھ لوگ شوہر کے لیے خوش بختی لاتے ہیں، کچھ بیوی کے لیے، کچھ کے ساتھ قسمت ہوتی ہے اور کچھ کے ساتھ بدقسمتی۔ ماریا کی وجہ سے یہ بات سب کو معلوم ہو چکی تھی کہ پروین کی آمد کے بعد سے سب کچھ بگڑ گیا، مگر میلیسا نے پوری کہانی پلٹ دی تھی۔ یہ سب کہہ کر میلیسا نے مصنوعی حیرت سے گردن گھما کر مسز لیون کی طرف دیکھا اور بولی، ارے آپ ابھی تک یہاں ہیں مس لیون؟ مسز لیون، اس کی یہ آنا دراصل جان بوجھ کر کیا گیا ایک دام تھا جو اس نے اور جہان نے سوچا تھا، ورنہ جس طرح سے وہ آئی تھی وہ تو صاف بگاڑ کی دعوت دینے جیسا تھا۔ جہان کی اصل نیت یہ تھی کہ پروین کو اس قدر ذلیل کیا جائے کہ پاشا فیملی خود ہی رشتہ طے کر کے کیئر فری پل کا فارمولہ جہیز میں دے دے، مگر اس نے یہ منظر نامہ سوچا تک نہ تھا۔ مسز لیون شرمندگی کے ساتھ واپس گئی اور جہان کو ساری صورتحال بتائی۔ جہان نے غور کرنے کے بعد مان لیا کہ واقعی میلیسا کی بات میں دم ہے۔ پروین کی واپسی کے بعد ہی تو پاشا فیملی دوبارہ ابھرنے لگی تھی۔ پہلے وہ فارماسوٹیکل انڈسٹری میں مکمل طور پر دب چکے تھے، لیکن کیئر فری پل کی بدولت دوبارہ ترقی کرنے لگے تھے۔ اگر وہ پروین کو مائر فیملی کی بہو بنا سکے تو ان کے بھی دن پھر سکتے تھے۔ یہ سوچ کر جہان نے سفیان کی طرف دیکھا اور فون پر مسز لیون سے کہا، ایسا کرو دوبارہ ان کے گھر جاؤ، ادھر پاشا فیملی میں۔ میلیسا نے جان بوجھ کر پروین کو خوش نصیب ظاہر کیا تاکہ اس کے رشتے کے لیے اس کی اہمیت مزید بڑھ جائے۔ پروین سب کچھ سمجھ رہی تھی مگر کچھ نہیں بولی۔ ویسے بھی اسے شوہر ڈھونڈنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ آخر کسی بدبودار مرد سے شادی کرنے کے مقابلے میں نیند لینا کہیں بہتر ہے۔ وہ جمائی لے کر سست انداز میں اوپر چلی گئی۔ جب وہ اوپر گئی مسز لیون واپس آ چکی تھی، مگر اس بار میلیسا نے اسے اندر آنے کی اجازت نہیں دی۔ وہ ایک شاندار لباس میں ملبوس تھی اور اس کے چہرے پر فخر اور وقار نمایاں تھا۔ مسز لیون، اب تو آپ کی اور ہماری رائے واضح ہو چکی ہوگی، براہ کرم واپس تشریف لے جائیے۔ مسز لیون نے زبردستی مسکراہٹ چہرے پر سجائی اور بولی، مسز پاشا، میری بات کا مطلب وہ نہیں تھا۔ مائر فیملی حقیقتاً بہت سنجیدہ ہے، اصل غلطی میری تھی، ان کا قصور نہ سمجھے۔ میلیسا نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا، مجھے کسی سے شکایت نہیں۔ پروین کے لیے تو یہ اعزاز کی بات ہے کہ اسے کے کئی رشتے آ رہے ہیں، بس افسوس کہ اس کی اور مسٹر مائر کی قسمت ساتھ نہیں دے رہی۔ مسز لیون کے چہرے پر ناگواری نمایاں ہو گئی۔ ان مہذب لوگوں کے بولنے کا انداز بھی کیا زبردست ہوتا ہے، جنہوں نے آئے دن کیچڑ اچھالنے کا ارادہ کیا تھا وہی اب رشتہ لے کر آنے لگے رہے ہیں۔ اب تو جب یہ بات سب کو پتہ چلے گی تو پروین کی شہرت میں مزید نکھار آ جائے گا۔ اس نے زبردستی مسکرا کے کہا، مسز پاشا، میں تو صرف پیغام لینے آئی ہوں۔ مسٹر سفیان مائر کو پروین سے پہلی نظر میں محبت ہو گئی ہے۔ پہلے جو کچھ کہا وہ میری غلطی تھی اور وہ پروین سے بلا مشافہ ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ آخر کیا پتہ دونوں جوانوں کی آپس میں دوستی ہو جائے۔ میلیسا نے بھویں اچکائیں اور کہا، مجھے لگتا ہے کہ پروین کے پاس وقت نہیں ہے۔ کیوں نہیں؟ ملاقات میں کیا حرج ہے؟ ایسا کریں کل کلب پرزم میں ملاقات طے کر لیتے ہیں۔ مسٹر مائر نے کہہ دیا ہے آنا ہے تو آؤ ورنہ نہ صحیح۔ یہ کہہ کر اس سے پہلے کہ میلیسا کچھ کہے وہ فوراً واپس چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد زارون نے پوچھا، کیا پروین ان سے ملنے جائے گی؟ میلیسا نے منہ بنایا، کس لیے؟ جو رکا صرف کھیل تماشے جانتا ہو وہ پروین کے لائق ہے؟ نہیں، وہ نہیں جائے گی۔ پھر اس نے اندر جاتے ہوئے زاور سے کہا، اس بارے میں پروین کو کچھ مت بتانا۔ زاور نے بھی سر ہلا دیا، ہاں بالکل۔ سفیان کی شہرت
سرکل میں تو ویسے ہی برباد ہے، کون اس سے ملنا چاہے گا۔ اگلی صبح پروین سستی سے بستر سے اٹھی۔ ٹھیک 7:40 پر اس نے دانت برش کیے، بیس بال کیپ پہنی اور اپنے بچے کو اسکول چھوڑنے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ حارث پچھلی سیٹ پر بیٹھا تھا، اسکول کا یونیفارم پہنے، منہ پھلائے، ناراض بیٹھا تھا۔ ممی مجھے اسکول کیوں جانا پڑ رہا ہے؟ پروین نے جمائی لی، سامنے دیکھتے ہوئے سستی سے جواب دیا، کیونکہ اگر تم نہیں گئے تو شمائل کا بھانڈا پھوٹ جائے گا۔ صبر کرو حارث، چند دن کی بات ہے، جب شمائل کو کوئن اسکول آف مارشل آرٹس بھیج دیں گے تب تم دونوں کی جگہ بدل دیں گے۔ حارث نے بے بسی سے آہ بھری۔ ٹھیک ہے۔ اسے اسکول چھوڑنے کے بعد پروین واپس آئی اور دوپہر تک سوئی رہی۔ پھر لنچ کے بعد وہ کلب پرزن کی طرف روانہ ہوئی۔ بچوں کو یوں چھپاتے رہنا بھی ممکن نہ تھا۔ شمائل تو اتنی شوق بچی تھی، وہ زیادہ دیر چھپ نہیں سکتی تھی۔ بہتر تھا کہ ثالث کو خود ہی سب کو سمجھا دے اور ماضی کی غلط فہمیاں بھی دور کرے۔ جب وہ کلب پرزم پہنچی تو جمائی لیتے ہوئے گاڑی پارکنگ ویلٹ کے حوالے کی اور سستی سے اندر چلی گئی۔ 5 منٹ بعد ایک اور کار کلب کے سامنے رکی۔ ثالث شمائل کو گود میں اٹھائے کلب کے اندر داخل ہوا۔ جو ہی وہ اندر پہنچا اس نے ہال وے میں رومانوی سجاوٹ دیکھی۔ کیا کوئی پرپوز کر رہا تھا؟ کتنا گھٹیا! جیسے ہی پروین نے ڈائننگ ہال میں قدم رکھا، ایک شخص فوراً آ گیا اور مؤدبانہ انداز میں پوچھا، کیا آپ محترمہ پروین ہیں؟ پروین نے لاپرواہی سے سر ہلایا۔ وہ شخص فوراً بولا، براہ کرم میرے ساتھ آئیے۔ پروین، کیا ثالث کو صرف ایک نجی ملاقات کے لیے اتنی تیاری کرنے کی ضرورت تھی؟ حیران و پریشان پروین اس ویٹر کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ چند قدم ہی چلے تھے کہ اس نے دیکھا کہ فرش پر لال کارپٹ بچھی ہوئی ہے اور دونوں طرف غبارے اور پھول سجے ہوئے ہیں۔ پہلی نظر میں یہ منظر بہت رومانوی معلوم ہو رہا تھا۔ ارد گرد موجود لوگ پہلے ہی ان کی طرف اشارے کر رہے تھے۔ پروین کے لبوں پر ناگواری سے مسکراہٹ آئی۔ اس نے پوچھا، کہیں یہ غلط فہمی تو نہیں ہو گئی؟ ویٹر نے اپنے ہاتھ میں موجود وزٹنگ کارڈ کی طرف دیکھا اور بولا، کیا آپ محترمہ پروین مہر کاظم ہیں؟ جی، تو پھر یہی صحیح جگہ ہے۔ ویٹر مسکرا کر بولا، براہ کرم میرے ساتھ تشریف لائیے۔ پروین، وہ ہچکچاتے ہوئے ویٹر کے ساتھ چلتی گئی اور پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ ویٹر نے جواب دیا، کسی نے آپ کے لیے ایک سرپرائز تیار کیا ہے، لیکن میں اس کے بارے میں ابھی کچھ نہیں بتا سکتا۔ پروین کے ذہن میں پہلا خیال یہی آیا کہ شاید ثالث نے کوئی پاگل پن کر دیا ہے۔ پھر اچانک اسے محسوس ہوا کہ وہ اندر سے واقعی کس حد تک پرجوش ہو رہی ہے۔ جب وہ ہال وے کے دوسرے سرے پر پہنچی اور مڑ کر دیکھا تو ایک شخص سوٹ پہنے، ہاتھ میں پھولوں کا گلدستہ لیے گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا تھا۔ وہ سیدھا اس کی طرف آیا اور بولا، محترمہ پروین، براہ کرم مجھ سے شادی کر لیں۔ پروین کے دماغ میں سوالیہ نشان بھر گئے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ سفیان کے بدنام زمانہ دوست دونوں طرف کھڑے تھے۔ ٹینا بھی ہجوم کے پیچھے موجود تھی۔ سب تالیاں بجا رہے تھے اور چلا رہے تھے، شادی کر لو، شادی کر لو۔ آس پاس کے لوگوں نے بھی متوجہ ہو کر شور مچانا شروع کر دیا، شادی کر لو۔ پروین مزید الجھن کا شکار ہو گئی۔ اس نے پیچھے ہٹتے ہوئے بھویں سکیڑی اور کہا، کیا آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے؟ سفیان مسکرا کر بولا، محترمہ پروین مہر قاسم، آپ واقعی بہت مزاحیہ ہے۔ جب سے میں نے آپ کو ڈانس کرتے دیکھا ہے، آپ میری یادوں میں بس گئی ہیں۔ آپ کی پروقار شخصیت میرے دل پر نقش ہو گئی ہے۔ آپ کی آمد ہی آپ کے جذبات کا اظہار ہے نا؟ وہ جو بولتا گیا، باتیں اور بھی چپچپی ہوتی گئیں اور پروین کے ماتھے کی شکنیں گہری ہوتی گئیں۔
اس نے ایک قدم اور پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، میں یہاں کسی سے ملنے آئی ہوں۔ سفیان بولا، جی ہاں، میں سفیان مائر ہی تو ہوں جس سے آپ ملنے آئے ہیں۔ اس نے پھولوں کا گلدستہ پھر سے اس کی طرف بڑھایا۔ خوبصورت پھول ایک خوبصورت خاتون کے لیے، کتنی شاندار جوڑی۔ فرنوین تنک کر بولی، معذرت، میں آپ کو جانتی تک نہیں، میرے پاس وقت کم ہے، براہ کرم راستہ دیں۔ سب کی حیرت کے درمیان سفیان نے ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے کہا، محترمہ پروین، کیا آپ حد سے نہیں بڑھ رہی؟ میں نے تو کل ہی کسی کو آپ کے گھر بھیجا تھا رشتہ طے کرنے کے لیے، اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ آج یہاں آ کر آپ سے پرپوز کروں گا۔ اس نے پروین کا کندھا پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ آپ یہاں آئے ہیں کیوں، اگر آپ مجھے جانتے نہیں؟ لیکن پروین کی پتلی اور نازک انگلیاں پہلے ہی اس کی کلائی پر گرفت جما چکی تھیں۔ اس نے ہلکے سے کھینچ کر اسے کندھے پر سے اٹھا کر نیچے پٹک دیا۔ سفیان کبھی بھی دوسروں کے ہاتھوں ذلیل ہونے والا نہیں تھا۔ زمین پر گرے سب کے سامنے وہ شرمندہ اور غصے سے پھپڑا ہوا اٹھا اور چلایا، تم کیا کر رہی ہو؟ اسی وقت ٹینا بھی ہجوم سے باہر آئی۔ اس نے ماتھے پر بل ڈالے اور ڈانٹنے والے لہجے میں کہا، محترمہ پروین، اگر آپ کو لگتا ہے کہ مسٹر مائر آپ کے قابل نہیں تو بھی آپ کو انہیں اس طرح ذلیل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ سفیان بھڑک اٹھا، میں اس کے قابل نہیں، یہ تو ہونا چاہیے کہ وہ میرے قابل نہیں۔ ایک بچہ پا رہی ہے اور سمجھتی ہے کہ وہ بہت اونچی ہے۔ بالکل ٹھیک کہا۔ ارد گرد کے سب لوگ سفیان کے دوست تھے، اس لیے سب اس کی حمایت کرنے لگے۔ ایک باہر سے آئی ہوئی عورت، ہم جسے نیو یارک کے اصل شہریوں کو نیچا کیوں سمجھتی ہے؟ مسٹر مائر تو نیو یارک کے پرانے خاندان سے ہیں، ان کے بڑے تعلقات ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ وہ شادی سے پہلے ہی ماں بن گئی۔ اگر وہ اتنی خوبصورت نہ ہوتی یا اسے خوش قسمتی نہ سمجھا جاتا تو کیا کوئی اس سے شادی کے لیے آتا؟ اگر اسے سفیان بھی کم لگتا ہے تو کیا اسے لگتا ہے کہ جویل اسمتھ یا سالس مہندی جیسے لوگ اس کے قابل ہیں؟ خواب دیکھ رہی ہے شاید۔ پروین نے سامنے کھڑے لوگوں کو سر نظروں سے دیکھا، زبان سے ایک چٹکی سی آواز نکالی اور لاپرواہی سے بولی، کیا نیو یارک سینیٹر نے تم سب کو رہا کر دیا ہے؟ سب لوگ ایک لمحے کو خاموش ہو گئے، لیکن فوراً بعد شور اٹھا۔ نیو یارک سینیٹر کا پورا نام نیو یارک سائیکیٹرک سینٹر تھا، یعنی ذہنی مریضوں کا اسپتال۔ وہ افراد جو مکمل طور پر صحت یاب نہ ہوں انہیں وہاں رکھا جاتا تھا۔ دوسرے لفظوں میں پروین نے ان سب کو پاگل قرار دے دیا تھا۔ آپ کو اتنی تلخ باتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے محترمہ پروین؟ ٹینا نے آہ بھری اور بولی، آپ کی پچھلی منگنی تو ختم ہو چکی ہے، آپ کو اب اتنا نخرہ نہیں کرنا چاہیے۔ مسٹر مائر سے شادی کرنا آپ کے لیے باعث فخر ہونا چاہیے۔ کسی نے پوچھا، ان کی منگنی کس نے توڑی تھی؟ ٹینا نے بناوٹی انداز میں کہا، یہ بات دراصل ان کی نجی زندگی سے متعلق ہے، اس لیے میں بس بتا دو۔ ٹینا آخرکار بولی، جیلانی خاندان نے۔ جیلانی؟ کون؟ نیو یارک میں تو کبھی ان کا نام نہیں سنا۔ میں نے بھی نہیں، ٹینا بولی۔ جیلانی خاندان نیو یارک سے نہیں، پاکستان سے ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں۔ محترمہ پروین تو باہر پلی بڑی ہے، ان کے والد محض ایک چھوٹے تاجر ہیں۔ پاکستان میں شاید وہ خاندان بڑا ہو، لیکن نیو یارک میں یہ سن کر لوگ زور زور سے ہنسنے لگے۔
واہ کتنی شرمندگی کی بات ہے کہ ایسے گمنام خاندان نے بھی منگنی توڑ دی۔ ان جیسی عورت کو اب کون اپنائے گا؟ اسی وقت داخلے پر ثالث شمائل کو گود میں اٹھائے اندر آیا۔ اس نے فرش پر بچھی ہوئی کارپیٹ اور سجی ہوئی جگہ دیکھی تو اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ پھر اس نے 2 ویٹرز کی بات سنی۔ سنا ہے یہ سب محترمہ پروین نے تیار کروایا ہے، وہ آج کسی کو پرپوز کرنے والی ہے۔ ثالث ایک دم چونک گیا۔ محترمہ پروین نے یہ سب تیار کروایا ہے؟ یہاں آج پروین نام کے کتنے لوگ ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ اسے پرپوز کرنے والی ہے؟ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے اپنا کوٹ سیدھا کیا، کالر درست کیا اور پیٹھ سیدھی کی۔ کیا واقعی کو وہ کہنے والی ہے؟ چونکہ ہمارے بچے بھی ہیں تو کیوں نہ شادی کر لیں اور انہیں مکمل گھر دیں۔ اچانک اسے وہ غبارے اور پھول بہت خوبصورت لگنے لگے۔ یہ سوچ کر اس نے قدم تیز کر دیے۔ اگرچہ شمائل جو اس وقت ثالث کی گود میں تھی پچھلی رات ایک محبت کی شیئرنگ سیشن المعروف ریاضیاتی اولمپیاڈ کلاس کی شکار بنی تھی، لیکن وہ اس بات پر بے حد خوش تھی کہ آج وہ کھل کر اسکول سے چھٹی کر سکتی ہے۔ اس کی بڑی بڑی گول آنکھیں ادھر ادھر گھوم رہی تھیں۔ اپنی معصوم اور پیاری آواز میں اس نے پوچھا، کیا ماما نے یہ سب آپ کے لیے تیار کیا ہے ڈیڈی؟ ثالث نے جواب دیا، ہاں شاید ایسا ہی ہے۔ اس نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور پوچھا، اگر محترمہ پروین مجھے پرپوز کرے تو مجھے ہاں کہنا چاہیے یا انکار کرنا چاہیے؟ شمائل، اس نے اپنے اس بدبودار ڈیڈی کو گھورتے ہوئے سوچا، لگتا ہے وہ آج اپنا IQ گھر بھول آیا۔ ماما بھلا اتنی بے معنی حرکت کیوں کریں گی؟ اگر ان کے پاس اتنا وقت ہو تو وہ لازمی تھوڑی دیر اور سو لینا پسند کریں گی، نہ کہ غبارے لگا کر شو کریں۔ شمائل کے ہونٹوں پر جھنجھلاہٹ آ گئی۔ اس نے جواب دیا، آپ خیالی دنیا میں رہ رہے ہیں ڈیڈی۔ جب قریب سے گزرنے والے ایک ویٹر کی بات ختم ہوئی تو دوسرا ویٹر اسے درست کرتا ہوا بولا، یہ سب محترمہ پروین نے نہیں بلکہ کسی اور نے ان کے لیے تیار کیا ہے، کیونکہ وہ انہیں پرپوز کرنے والا ہے۔ آپ نے الٹا سمجھا ہے۔ بدقسمتی سے ثالث نامی خود پسند انسان نے یہ بات سنی ہی نہیں۔ جیسے ہی وہ ایک کونے سے گزرا، اچانک سامنے سے شور بلند ہوا۔ پھر اس نے دیکھا کہ ایک عورت یعنی پروین لوگوں کے ہجوم میں گھری ہوئی ہے۔ تماشائیوں کے طنز و تضحیک کے باوجود پروین کے چہرے پر اگرچہ لاپرواہی کا تاثر تھا، لیکن اس کی پشت ایسے سیدھی کھڑی تھی جیسے پہاڑ کے کنارے کھڑا ایک بلند درخت۔ ثالث نے بھویں چڑھائی اور آگے بڑھنے ہی والا تھا کہ کس نے کہا کہ محترمہ پروین کو کوئی نہیں چاہتا۔ اچانک ایک نرم اور پرکشش مردانہ آواز فضا میں گونجی۔ پروین نے چونک کر پیچھے دیکھا تو ایک ہلکے سرمئی سوٹ میں ملبوس مرد کچھ فاصلے پر کھڑا تھا۔ اس کے نقوش نفیس تھے، آنکھیں گہری مگر گرم جوش، ہونٹ باریک اور ناک تیز۔ اس کی شخصیت میں ایک ہلکی بہادری، ہوا جیسی نرمی اور سکون تھا، جیسے کوئی افسانوی شہزادہ خواب سے نکل کر حقیقت میں آ گیا ہو۔ وہ آہستہ آہستہ پروین کی طرف بڑھا، یہاں تک کہ اس کے برابر آ کر کھڑا ہوا۔ اس نے پروین کے برابر کھڑے ہو کر بلند اور خوشگوار آواز میں کہا، یہ محترمہ پروین اور جیلانی خاندان کے درمیان طے شدہ شادی کا معاہدہ ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے بھلا کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ رشتہ ختم ہو گیا ہے؟ سب، حتیٰ کہ ٹینا بھی ہکا بکا رہ گئی۔ آپ کون ہیں؟ اس نے پوچھا۔ مرد نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، میں عثمان جیلانی ہوں۔ پھر اس نے نیچے جھک کر پروین کی طرف دیکھا۔ اس کی پلکیں لمبی اور آنکھوں میں ہلکی سی اداسی تھی۔ وہ بہت شائستہ اور باوقار نظر آ رہا تھا۔ اس نے کہا، محترمہ پروین، میں تبریز کا چچا ہوں۔ پروین کی الجھن مزید بڑھ گئی۔ تبریز جیلانی کا چچا، اس سے کیا تعلق؟ پھر اس نے عثمان کو کہتے سنا، جیلانی خاندان میں صرف 2 مرد غیر شادی شدہ ہیں، تبریز اور میں۔ عمر کے لحاظ سے تبریز آپ کے لیے موزوں تر ہوتا،
مگر چونکہ وہ ایک قیمتی خزانے کو پہچان نہ سکا تو اب میں اس معاہدے کو پورا کرنے آ گیا ہوں۔ یہ معاہدہ حاصل ہے، آپ خود ملاحظہ فرما لیں۔ عثمان نے وہی شادی کا معاہدہ نکالا اور جو پروین کی والدہ نے تب لکھا تھا جب دونوں خاندانوں نے بچوں کے رشتے طے کیے تھے۔ پروین کے پاس بھی پہلے اس کا ایک نسخہ تھا مگر وہ اسے امریکہ واپسی پر پھاڑ چکی تھی۔ اسے لگا تھا کہ تبریز نے بھی ایسا ہی کیا ہوگا مگر ان لوگوں نے اسے سنبھال کر رکھا تھا۔ اس نے معاہدے کو غور سے پڑھا۔ اس میں واضح طور پر لکھا تھا کہ مہر قاسم خاندان کی طرف سے دلہن پروین ہے مگر جیلانی خاندان کی جانب سے صرف مناسب عمر کا مرد لکھا گیا تھا، یعنی یہ ضروری نہیں تھا کہ وہ مرد تبریز ہی ہو۔ پروین کی پریشانی پر بل آ گئے۔ منگنی شدہ ہونے کا یہ اچانک اعلان واقعی بہت پریشان کن تھا، مگر سوال پھر وہی جیلانی خاندان آخر اتنے بضد کیوں ہو کہ پروین سے شادی کا معاہدہ پورا کیا جائے؟ کیا تبریز کے جانے کے بعد ابھی عثمان کو بھیج رہے ہیں؟ وہ بھی تبریز سے کہیں زیادہ سمجھدار لگ رہا تھا۔ جب پروین انہی سوچوں میں گم تھے تب ٹینا نے سکون کا سانس لیا، اسی خوف سے کہ کہیں پروین اور سالس کے درمیان کچھ تعلق نہ بن جائے۔ اس نے سفیان کو اکسا کر پروین کے پیچھے بھیجا تھا، مگر اب اگر پروین کی منگنی ہو چکی ہے تو کیا ہی زبردست بات ہے۔ البتہ وہ منگیتر کچھ زیادہ ہی خوبصورت نہ تھا۔ نرم مزاج، شائستہ اور آنکھوں میں وہ معصومیت تھی کہ انسان کا دل کرتا اسے سنبھال کر رکھے۔ ٹینا خود پر قابو نہ رکھ سکی اور بولی، مسٹر عثمان، کیا آپ جانتے ہیں کہ ان کا ایک بچہ بھی ہے؟ عثمان نے نرمی سے جواب دیا، جی میں جانتا ہوں، مگر پروین کی خاطر میں اسے دل سے قبول کرتا ہوں، اسے اپنا سمجھوں گا۔ بس پروین ہمیں اس پرانے انکار کے لیے معاف کر دے۔ سب، نہ صرف وہ شخص خوبصورت تھا بلکہ وہ پروین سے سچی محبت بھی کرتا تھا۔ عثمان نے پھر سفیان کی طرف دیکھا اور کہا، تو کیا یہ جناب ابھی بھی میری منگیتر کو زبردستی شادی کے لیے قائل کریں گے؟ زبردستی کا لفظ سن کر سفیان شرمندہ ہو گیا۔ چونکہ کلب پرزم امپیریل کارپوریشن کی ملکیت تھا اس لیے کوئی بھی وہاں زیادہ ہنگامہ کرنے کی جرت نہیں رکھتا تھا۔ سفیان نے ناک سکیڑی، غصے سے بھرا ہوا مگر بے بس۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں سے چلتا بنا۔ اس کے جانے کے بعد عثمان نے تجویز دی، محترمہ پروین، کیوں نہ کہیں بیٹھ کر سکون سے بات کریں۔ پروین کو واقعی عثمان سے بات کرنا تھی، خاص طور پر طے کرنے کے لیے کہ وہ اس منگنی کو کیسے ختم کرے۔ اسی خیال کے ساتھ اس نے تھکے ہوئے انداز میں سر ہلایا۔ دوسری طرف سالس کا چہرہ پہلے ہی لٹکا ہوا تھا۔ اس نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا، امید تھی کہ وہ اس کی حمایت کرے گی، مگر اسے نظر آیا کہ شمائل ستاروں بھری آنکھوں سے عثمان کو دیکھ رہی تھی۔ چہرے پر فریفتگی چھائی ہوئی تھی۔ ڈیڈی، وہ نوجوان صاحب کتنے ہینڈسم ہیں؟ سالس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ تمہیں وہ اچھے لگے؟ شمائل نے خوشی سے سر ہلایا۔ ان کی پلکی کتنی لمبی ہے، اور ماما کو ایسے لوگ پسند ہیں جو فرما بردار پپی جیسے ہوتے ہیں۔ سالس کو شدید خواہش ہوئی کہ وہ اس چھوٹے شیطان کو وہیں زمین پر گرا دے، مگر کیا کر سکتا تھا؟ جب وہ اس کی بیٹی ہے تو اسے برداشت اور محبت دونوں کرنا ہی تھے۔ اس نے گہرا سانس لیا اور تیز قدموں سے آگے بڑھا۔ پروین جو ابھی عثمان سے بات کرنے کے لیے کوئی جگہ ڈھونڈ رہی تھی، مڑی تو دیکھا کہ سالس شمائل کو گود میں لیے اس کی طرف آ رہا ہے۔ وہ فوراً رک گئی اور بولی، مسٹر سالس۔ پھر اس نے اس کی گود میں موجود بچی کو دیکھا اور کہا، حارث۔ شمائل۔ سالس نے نیچے نظریں جھکا کر پوچھا، محترمہ پروین، کیا آپ یہ نہیں جاننا چاہتی کہ اپنے بیٹے کی ماں سے اتنی نفرت کیوں کرتا ہوں؟ پروین۔ عثمان بظاہر بے گناہ نظر آ رہا تھا۔ جیلانی خاندان بھی مہدی خاندان کی طرح طاقتور نہیں تھا، لیکن سالس کے دبدبے والے وجود کے سامنے کھڑے ہو کر بھی عثمان کسی طور کمتر محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے نظریں جھکائیں اور نرمی سے کہا، اگر آپ مصروف ہیں
تو پہلے اپنا کام نپٹا لیں محترمہ پروین۔ میں پاشا ہاؤس جا کر محترمہ میلیسا سے شادی کی تفصیلات پر بات کر لوں گا۔ آپ پہلے ہی بالغ ہیں تو اب شادی کی عمر بھی ہو چکی ہے۔ پروین نے ثالث کی طرف دیکھا، پھر عثمان کی طرف، اور پھر اس نے فوری فیصلہ کر لیا۔ مسٹر عثمان، براہ کرم تھوڑا انتظار کیجیے۔ پھر اس نے ثالث کی طرف دیکھا اور کہا، مسٹر ثالث آئیے، پہلے آپ سے بات کرتے ہیں، کیونکہ بچوں کی بات ہمیشہ پہلے آتی ہے۔